السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی کہاوتوں کے سلسلے کو جاری رکھ کر کچھ مزید کہاوتیں اور ان سے متعلقہ کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی کہاوت ہے، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ ظالم سے بچاؤ کے انتظام کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب ہر شخص ظالم کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کی تدبیر تو بتائے مگر اس کے خلاف قدم اٹھانے کی کسی میں ہمت نہ ہو۔ اس کہاوت کے پس منظر میں ایک حکایت مشہور ہے جو اس طرح ہے۔ کسی جگہ بہت سے چوہے تھے، وہاں ایک ظالم بلی بھی تھی جو روزانہ کئی چوہوں کو اپنی خوراک بنا لیا کرتی تھی۔ بلی کے ظلم سے تنگ آ کر چوہوں نے پنچایت کی۔ تمام چوہے آپس میں غور و فکر کرنے لگے کہ بلی سے جان بچانے کی تدبیر کی جائے۔ بلی ہر روز ہم میں سے کچھ چوہوں کو کھا جاتی ہے، اگر ایسا ہی رہا تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ کئی چوہوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بلی کے ظلم سے بچنے کی تدابیر پیش کیں۔ ایک چوہے نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، میرے لحاظ سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں سے ایک گھنٹی حاصل کر لیں اور اسے بلی کے گلے میں باندھ دیں۔ بلی جہاں جائے گی گھنٹی بجے گی، ہم لوگ بلی سے ہوشیار رہیں گے۔ یہ تدبیر تمام چوہوں کی سمجھ میں آ گئی، وہ مارے خوشی کے جھوم اٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا اور تجربہ کار چوہا کھڑا ہوا اور تمام چوہوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تجویز بہت اچھی ہے، میں تمہاری عقل مندی کی داد دیتا ہوں، مگر چوہوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے۔ بوڑھے چوہے کی بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ سب ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے کہہ رہے ہوں، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ دوسری کہاوت ہے، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ غیرت مند اور تکلف والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، جبکہ بے شرم اور تکلف نہ کرنے والے موج کرتے ہیں۔ اس کہاوت کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ ایک زمیندار کے دو بیٹے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک مہذب گھرانے کی لڑکی کے ساتھ کر دی۔ زمیندار کی بیوی بہت چالاک تھی، وہ بہو کو کم کھانا دیتی اور اس پر حکم چلاتی۔ دلہن شرم و لحاظ کی وجہ سے کچھ نہ کہتی، مسلسل تکلیف اٹھاتی رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد زمیندار کے چھوٹے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی۔ ساس نے اپنی چھوٹی بہو کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جیسا وہ بڑی بہو کے ساتھ کرتی تھی۔ چھوٹی بہو نہایت بے باک اور شوخ تھی، اس نے ساس کی چالاکی کو بھانپ لیا اور مناسب موقع کے انتظار میں رہی۔ کچھ عرصہ کے بعد چھوٹی بہو کے ہاں ایک بچہ ہوا، وہ اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ باورچی خانے میں بچے کو دودھ دینے کے بہانے جاتی، دودھ کے برتن سے دودھ نکال کر پی لیتی اور جلدی جلدی ساری ملائی چڑھ کر جاتی۔ جب کئی دن اس طرح گزر گئے تو ساس کو فکر ہوئی کہ دودھ اتنا کم کیسے ہو جاتا ہے اور ملائی کہاں چلی جاتی ہے۔ اس کو چھوٹی بہو پر شبہ ہوا، فوراً اسے بلایا اور پوچھا تو اس نے کہا، ہاں میں دودھ پیتی ہوں اور ملائی بھی کھاتی ہوں، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ بڑی بہو بھی ساس اور دیورانی کی باتیں سن رہی تھی، سرد آہ بھر کر بولی، واقعی تم سچ کہہ رہی ہو، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ تیسری کہاوت ہے، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ بہت سے گناہ کر کے تائب ہونے کی کوشش، تمام عمر گناہ کرنے کے بعد پرہیزگار بننے کی کوشش۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص تمام عمر گناہ کرے اور آخر میں نیک بن بیٹھے۔ اس کہاوت کے تعلق سے ایک چھوٹی سی کہانی اس طرح مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی شہر میں ایک پیشہ ور طوائف رہتی تھی، وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ جب تک وہ جوان رہی اور حسن و شباب کا عالم رہا تو لوگ اس کے پاس آتے رہے۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تو اس کے چاہنے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اس نے ایک دن سوچا کہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے اور اب تک کوئی نیک کام نہیں کیا، کیوں نہ حج کر کے اپنے آپ کو ہلکا کر لوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ حج کے صلے میں میرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے حج کا ارادہ کر لیا۔ حج کے لیے جاتے وقت اس نے اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کو بلوایا اور ان سے اپنا قصور معاف کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، اب میں حج کرنے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر ایک منچلے نوجوان نے کہا، کیا خوب، اللہ تیری شان، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید کہاوتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔